السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 9th کلاس اردو، سوال نمبر 7، درخواست نویسی یا پھر خط، دونوں میں سے ایک چیز آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ان دونوں کو لکھنے کا آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا اور مارکس ڈسٹریبیوشن بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کا درخواست جو ہے آپ لوگ لکھیں گے، اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے بورڈ کے پیپر میں، اور نمبر کیسے دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے خط کو کیسے لکھنا ہے اور بورڈ میں ان کو چیک کیسے کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے آپ کو نمبر ملیں گے۔ کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو موسٹلی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے وہ نہیں کرنی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، دونوں چیزیں سمجھانے جا رہا ہوں۔ تو فرسٹ آف آل ہم درخواست کی بات کرتے ہیں۔ درخواست کو آپ نے لکھنا کیسے ہے اور اس کو چیکنگ کیسے ہوگی۔ تو سوال نمبر 7 ہوگا۔ سب سے پہلی بات آپ لوگوں نے یہ نوٹ کر لینی ہے کہ اگر درخواست لکھنی ہے یا خط لکھنا ہے تو اس کو ہمیشہ پیج کے فرنٹ سے آپ لوگوں نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر فار ایگزامپل جیسے یہاں پر آپ دیکھ لو سوال نمبر 6 ہے تو جگہ بچ رہی تھی تو آپ لوگوں نے یہیں سے سٹارٹ نہیں کرنا، یا اگر ہاف پیج ہو تو پھر بھی آپ لوگوں نے وہاں سے سٹارٹ نہیں کرنا، ہمیشہ نیو پیج سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ٹاپ آف دا جو آپ کا پیج ہوگا وہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو سوال نمبر 7 لکھو گے، ہیڈنگ آپ نے دینی ہے درخواست نویسی۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے جی بخدمت جناب پرنسپل، اگر پرنسپل کے نام ہے تو پرنسپل، اسی طرح سے اگر پوسٹ ماسٹر کے نام ہے تو پوسٹ ماسٹر، ہیلتھ آفیسر کے نام ہے تو ہیلتھ آفیسر آ جائے گا۔ مطلب جس کو بھی اپلیکیشن لکھنی ہے اس کا یہاں پر وہ حوالہ دینا ہے۔ تو بخدمت جناب پرنسپل، پھر اس کے بعد آئے گا کوما، اگر ہیلتھ آفیسر ہے تو اس کے بعد بھی کوما، اگر جناب لکھیں گے تو اس کے بعد صاحب نہیں لکھنا، اور اگر صاحب لکھنا ہے تو پھر جناب نہیں لکھنا۔ مطلب جناب اور صاحب میں سے ایک چیز لکھنی ہے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو ایگزیکٹ اسی کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول نواب پور، گورنمنٹ ہائی اسکول۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جی الف بے جیم، کوئی سٹی کا کسی شہر کا حوالہ نہیں دینا، الف بے جیم آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی لائن پر آپ نے لکھنا ہے عنوان۔ عنوان آپ نے ڈبل کوماز میں لکھنا ہے، جو درخواست ہوگی اسی کا وہی عنوان لکھنا ہے۔ درخواست برائے، اگر حصول سرٹیفکیٹ ہے تو حصول سرٹیفکیٹ، محلے کی صفائی ہے تو درخواست برائے محلہ صفائی، اسی طرح سے پوسٹ ماسٹر کے نام ہے تو درخواست برائے شکایت ڈاکیہ، اسی طرح سے اگر آپ لوگوں کے پاس فیس معافی ہے تو درخواست برائے فیس معافی۔ تو مطلب جو بھی ہوگی وہی آپ نے لکھنا ہے، اور یہ پوری لائن آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنی ہے۔ نمبر کیسے ملیں گے وہ بھی آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں، پہلے آپ لوگ اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے صحیح وہ سن لو۔ پھر آپ نے لکھنا ہے جناب عالی، اب یہ بھی مارکر سے لکھنا ہے، یہ آپ لوگ سائڈ پر بھی لکھ سکتے ہو، درمیان میں بھی لکھ سکتے ہو، جہاں مرضی لکھو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو نفس مضمون ہوگا، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ، اور اس کے بعد اس کا جو سارا آپ اپنا مدعا جو ہے وہ اس میں بیان کریں گے، اور اینڈ اس کو کریں گے جی آپ لوگ یہاں پر لکھیں گے این نوازش ہوگی العارض، اور جس لائن پر العارض لکھیں گے اسی لائن پر اس سائڈ پر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے۔ اسی طرح سے ڈیٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن لکھنی ڈیٹ ضرور ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے آ جائے گا جی آپ کا پیارا شاگرد، حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، اگر ہیلتھ آفیسر کے نام ہے تو درخواست گزار لکھ لو گے، اسی طرح سے پوسٹ ماسٹر کے نام ہے تو پھر بھی آپ لوگ درخواست گزار اور حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے لکھ دیں گے۔ پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست ہوگی تو پھر آپ نے یہاں پر آپ کا شاگرد لکھنا ہوگا۔ اب اس کی مارکس ڈسٹریبیوشن کیسے ہے؟ پہلے والی جو لائن ہے اس کو آپ لوگ کمپلیٹ صحیح سے لکھو گے تو 1 نمبر آپ کو یہاں سے ملے گا، بخدمت جناب، اور یہ والی پوری لائن، اور یہ یاد رکھنا ہے اس سارے کو آپ نے ایک ہی لائن میں لکھنا ہے، اگلی لائن میں نہیں لے کر جانا۔ تو ایسے لکھنا ہے یہ کمپلیٹ جو ہے وہ ایک ہی لائن میں یہ مینیج ہو جائے۔ اس کے بعد جو عنوان ہے مارکر کے ساتھ سیم اسی طرح سے یہ بھی ایک ہی لائن میں لکھنا ہے، اس کو لکھنے کے آپ کو 1 نمبر ملیں گے۔ اسی طرح سے جناب اعلیٰ لکھو گے تو 1 نمبر آپ کو اس کا ملے گا۔ یہ ٹوٹل ہو گئے 3 نمبر۔ اس کے بعد جو آپ کا نفس مضمون جو مین آپ کا مدعا ہوگا، باڈی ہوگی، وہ ہوگا اس میں 5 نمبر کا۔ اسی طرح سے آپ لوگ لاسٹ میں العارض آپ کا شاگرد یہ سارا کچھ لکھو گے تو 1 نمبر آپ کو اس کا ملے گا، اور اسی العارض والی لائن پر ہی آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے تو 1 نمبر آپ کو اس کا ملے گا۔ تو یہ ٹوٹل آپ لوگوں کے پاس 3 اور 2 5 اور 5 باڈی کے، تو 10 نمبر آپ لوگوں کا یہ سوال ہے، مفت کے نمبر ہیں، اس کو سمجھ لو، اس کے مطابق آپ لوگ لکھ کر پریکٹس کرو
تو یہ جو بتایا اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے، اس میں کوئی غلطیاں نہیں کرنی، سیم ایز اٹ از جیسے بتایا اس کو تیار کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی خط پر۔ خط جو اسٹوڈنٹ کریں گے، جو خط لکھیں گے، انہوں نے کیسے اس کو لکھنا ہے اور کیسے بورڈ میں یہ چیک ہوگا۔ تو مین وہی ہے کہ فرسٹ سے اس کو پیج کے سٹارٹ کرنا ہے، ہیڈنگ دو گے خط، پھر اس کے بعد نا آپ نے یہاں پر لکھنا ہوگا موضوع۔ جو خط لکھنے جا رہے ہو اس کا آپ نے موضوع لکھنا ہے، جیسے اب والد کے نام خط رقم منگوانے کے لیے، دوست کے نام خط گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے، چھوٹے بھائی کے نام خط اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے۔ تو جو ہوگا وہ آپ نے موضوع لکھنا ہے۔ اس بچے نے یہاں پر موضوع نہیں لکھا ہوا تو وہ موضوع لکھنا ہے آپ نے۔ موضوع کے آپ کو 1 نمبر ملے گا، تو موضوع آپ لوگوں نے لازماً لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آئے گا از کمرہ امتحان، یا آپ اس کی جگہ پر امتحانی مرکز بھی لکھ سکتے ہو، دونوں ٹھیک ہیں۔ از کمرہ امتحان بھی ٹھیک ہے، امتحانی مرکز بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنی ہے ڈیٹ۔ دیکھو از کمرہ امتحان لکھو گے 1 نمبر آپ کو اس کا ملنا ہے، ڈیٹ لکھنی ہے تو 1 نمبر آپ کو اس کا مل جائے گا، ٹوٹل 3 نمبر ہو گئے۔ پھر جس کو خط لکھنا ہے، اگر دوست کو ہے تو پیارے دوست، والد کو ہے تو پیارے ابا جان، اسی طرح سے بھائی کو ہے تو پیارے بھائی، السلام علیکم، یہ لکھنے کے آپ کو 1 نمبر اس کا ملے گا۔ تو یہ ٹوٹل 4 لائنیں اور 4 نمبر آپ نے یہاں سے کنفرم کرنے ہیں۔ اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی، غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑنی آپ نے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ کا وہی نفس مضمون آئے گا، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور فلاں فلاں جیسے بھی آپ لوگ اپنا خط لکھو گے وہ لکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ پہلے تو اگر کم از کم 1 صفحے کا ہونا چاہیے لازماً۔ اگر 1 صفحے سے کم لکھو گے پھر نمبر کاٹیں گے۔ 1 سے ایکسیڈ کرنا ہے تو 2 صفحوں تک ہونا چاہیے، فرنٹ اینڈ بیک 2 صفحوں تک آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر اینڈ آپ نے اس کا جو کرنا ہے وہ ہوگا جی آپ کے پاس وسلام، آپ کا دوست یا آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا آپ کا بھائی، جو بھی خط کے پوائنٹ آف ویو سے ہوگا وہ، پھر الف بے جیم۔ تو 1 نمبر آپ کو یہ اس کے اختتام کا ملے گا، اور جو 5 نمبر ہے وہ اس کی باڈی کے ہوں گے، نفس مضمون کے ہوں گے۔ تو سیم یہ بھی آپ لوگوں کے پاس 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ تو اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے۔ میں پریفر کروں گا آپ کو کہ خط یا درخواست دونوں ہی لکھ دو۔ درخواست لکھ دو گے تو وہ زیادہ اچھی ہوگی، کیونکہ وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور اس کا جو نفس مضمون اور اس کے علاوہ جو آپ کو بتا دیا وہ، بٹ آپ خط کریں درخواست کریں، دونوں کا آپ کو پیٹرن بھی بتا دیا، کس طرح سے بورڈ میں چیک ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ تو اس کے مطابق آپ لوگوں نے اس کو فالو کر لکھنا ہے، جو جو چیزیں بتائی ہیں انہی کو فالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو فل مارکس ملیں گے، غلطی کی گنجائش نہیں کرنی۔ جو جو چیزیں بتائی ہیں اسی کے مطابق آپ لوگ اپنی پریکٹس شروع کر دو۔ پریکٹس کے مراد یہ ہے کہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ لکھ کر خود اس کی آپ لوگ پریکٹس کرو۔ جو جو چیزیں جو مسٹیکس اگر آئیں گی تو پھر ان کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو بورڈ کا کل کا پیپر ہے وہ اچھا ہو سکے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اس کو جلدی سے اپنے کلاس فیلوز اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح سے ایک نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔